آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ پیدائش ساری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جز کا حصہ مٹی سے ضرور ہے. رب فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دوبارہ تمہیں ملایا جائے گا، پھر مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ ہے مٹی کی شان. اچھا اب سنیے، یہی مٹی ہے. عاشق مرتا ہے، اللہ کا محبوب مرتا ہے، اللہ کے ولی مرتے ہیں، وہ فوت ہوتے ہیں، وصال ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے. بظاہر ہم کہتے ہیں مرتے ہیں، تو ان کا مرنا ہمارا مرنا مختلف ہوتا ہے. عاشق جب قبر میں جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ قبر اس کے لیے ماں کی گود سے بڑھ کر محبت والی ہو جاتی ہے. اور یہی قبر میرے آقا فرماتے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. ہم جنازے میں دعا کرتے ہیں اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. اے اللہ جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. آقا کا فرمان ہے دعا مانگو. اور اللہ پاک فرماتا ہے قبر کی دو حالتیں ہیں، یا جہنم کا ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ پاک بات وہ تھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. یہ ہے مٹی جو سارے انسانوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے. اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ مدینے کی فضا ہے، مدینے کی فضا ہے. ذرا ہو جائے نا حیدر حیدر کی گونج ہو جائے. مدینے کی فضا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے کاشان اقدس پر میرے آقا تشریف لاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں این علی، میری بیٹی علی کہاں ہے؟ علی وہ ہے جسے میرے آقا کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سارے میرے آقا کے سچے غلام صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم ان کے قدموں کے جو نیچے مٹی ہے اس مٹی کو بھی ہم اپنے لیے آنکھ کا سرما بھی اس سے ہمارا بن جائے تو ہم خوش نصیب سمجھیں گے. ان کے قدموں کی دھول ہمارے لیے جنت کی ہوا سے بہتر ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرے مصطفیٰ صدیق کو ضرورت ہے تو تجھے ڈھونڈے، عمر کو ضرورت ہے تو تیری ذات کو ڈھونڈے، عثمان کو ضرورت ہے تو تیری ذات کو ڈھونڈے. علی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے مصطفیٰ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیٹی میرا علی کہاں ہے. اب آپ فرماتی ہیں بابا جان مولا کائنات اور میرے درمیان ایک مسئلے پر بحث ہو گئی، وہ گھر سے شکرنجی کر اٹھ کے چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ، بلال، انس ابن مالک، عمار جاؤ علی کو بلا کے لاؤ میرے پاس. نبی تھے، رسول تھے، آقا تھے. ایک حیثیت میں حضرت علی آقا کے غلام ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ سنو، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں انا عبید عبد محمد، انا عبید عبد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. عاجزی دیکھو، عاجزی دیکھو، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اب آئیے، میرے آقا نے کسی غلام کو نہیں فرمایا کہ جاؤ علی کو لے آؤ. آج دنیا کو بتانا تھا کہ علی کا مقام کیا ہے. میرے آقا گئے مسجد میں، جا کے دیکھا مولا کائنات پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر کوئی نیچے چٹائی نہیں ہے، مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. اب اتنا تو یقین ہے ہر مسلمان کو، قرآن پاک کو تو مانتا ہے سارے،
قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرے محبوب اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی بولتا ہے رب کے حکم سے بولتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ ینطق نطق کی آواز ہے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، دیکھیے حرف بنتا ہے نطق سے، حرف، اب کوئی کہے کہ میں کہوں اون، تو اگر سننے والا کہے کہ آپ نے اون کہا ہے، اب میں کہوں الف، تو یہ نطق نکلا، حرف بنا، نطق نکلا، آواز کو نطق کہتے ہیں، نطق نکلا، حرف بنا، حرف ملا، الف ملا لام سے، پھر لام ملا، پھر ہا ملا، اللہ بنا۔ حرف ہے میم، پھر ہے ہا، پھر ہے میم، پھر ہے دال، جب ان کو جوڑا گیا حروف کو تو پھر لفظ بنا۔ نطق نکلے تو حرف بنتا ہے، حرف نکلے تو لفظ بنتا ہے، لفظ ملے تو جملہ بنتا ہے، جملہ ملتا جائے تو پیراگراف بنتا ہے، پیراگراف بنے تو صفحہ بنتا ہے، صفحہ بن گیا تو ورق بنتا ہے، ورق بنتے جائیں تو کتاب بنتی ہے۔ میرا رب فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ تو اپنی مرضی سے کلام کرتے ہیں، نطق میرے محبوب کا نطق نہیں نکلتا، حرف بڑی بات ہے، بات کی بات ہے، لفظ بات کی بات ہے، جملہ بات کی بات ہے، نطق آواز بھی نہیں نکلتی میرے حکم کے بغیر۔ اتنا تو مسلمان قرآن کو مانتا ہے۔ اب قرآن میں رب فرماتا ہے میرے محبوب جا مسجد میں مولا کائنات سو رہے ہیں، آرام ہے۔ اچھا، مولا کائنات کا یہ قمیض کا یہ حصہ یہ کھلا ہوا ہے، جسم مٹی سے لگا ہوا ہے، اب مٹی میرے مولا کائنات کے جسم کو بوسے دے رہی ہے۔ کہنے کی بات ہے نا، ہم یوں بھی تو کہہ سکتے تھے، کہنے والے کہتے ہیں مٹی لگی ہوئی تھی، نہیں، مٹی بوسے دے رہی تھی۔ اور بوسے کیوں دے رہی تھی یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے آ کر پہلے خطاب ہوتا تھا یا علی، اے علی، اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے خطاب کا انداز بدل گیا۔ میرے آقا قریب آئے اور پھر فرمایا قم یا ابا تراب، اے اسی مٹی کے باپ اٹھ جا، ایسی مٹی کے باپ اٹھ جا، یہ مٹی تیرے وجود سے ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے منہا خلقناکم، میں نے ساری کائنات کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ اب آؤ دیکھو علی کا مقام، رب کے محبوب فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی کا باپ، سارے خزانوں جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، علی تو اور نہیں اسی کا بھی باپ ہے۔ اب جس کو کائنات میں رب نے مٹی سے تخلیق کیا، مٹی اس کی تخلیق کا مین مرکزی اوریجن، روٹ، سپیس اور جڑ کی جڑ ہے، اور اس جڑ کا باپ مولا کائنات کی ذات ہے۔ ہر انسان نے مٹی سے پیدا ہونا ہے، ہر انسان مٹی نہیں، سب کو اسی کا خمیر مٹی سے ہی لیا گیا ہے۔ اب مٹی کا باپ، مٹی کا آقا، مٹی کا مالک حضور فرما رہے ہیں قم یا ابا تراب۔ اللہ کی قسم کسی صحابی کا یہ تخلص، یہ لقب، یہ خطاب ایسا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات کو اسد اللہ بھی کہا، حیدر بھی کہا، مرتضیٰ بھی کہا، لیکن جو ابا تراب کہا، اے مٹی کے باپ، یہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ رب تعارف کرا رہا ہے کہ مٹی کیا ہے۔ ساری خلقت کی پیدائش، ساری خلقت کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور اسی مٹی کا باپ مالک بھی حضرت علی کی ذات ہے۔ ہر ایک کے قائل ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنا عقیدہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر سارے صحابہ کو ناز ہے،
سارے صحابہ کو ناز ہے، اس میں کیا بات ہے؟ صدیق صدیق ہے، لیکن اللہ کی قسم جو صدیق کو ماننے والے ہیں، ہم تو صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا میرے لیے سب سے اچھا ہے۔ سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ابا جان آپ نے تو دیکھنے کی بات کی ہے، آقا کریم سے میں نے سنا ہے، فرمایا ذکر علی عبادتن، جو علی کو دیکھ نہ سکے اس کا ذکر کرتا رہے اللہ کی عبادت میں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا آؤ میں صبح قیامت تک اپنے امتی کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دوں۔ فرمایا آقا کیا ہے؟ فرمایا کہ دل میں اور ظاہر میں، دل میں ظاہر میں، ہم تو اسی لیے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ صدیق بھی ہمارا ہے، حیدر بھی ہمارا ہے۔ ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں علی وہ ہے جس کو دیکھ کر صدیق ناز کرتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی سنو، علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ پھر فرمایا محبت علی عبادت، علی کے دل میں محبت پیدا کر لو، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب رب فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے کائنات ارض و سما، ساری کائنات کو مر کے مٹی میں ملنی ہے، اور جب میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا تو یہ کہ مٹی کا کمال نہیں ہے، فرمایا یہ اس کا کمال ہے جس کو میں نے مٹی کا باپ بنایا ہے۔ یہ تو ونڈ ہے، یہ تو رب نے تقسیم کر دی ہے نا۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے جناب مٹی تو بیک وقت، سنو، مٹی بیک وقت کسی کے لیے قبر میں دوزخ بن جاتی ہے، کسی کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بنتی ہے، بنتی ہے، مٹی دوزخ بھی بنتی ہے، مٹی جنت بھی بنتی ہے۔ کب بنتی ہے؟ جب علی کا بغض ہو تب دوزخ بن جاتی ہے، جب علی کا پیار ہو تو جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ او مٹی سے، مٹی کا کمال نہیں ہے، مٹی کو جس کا باپ ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کو اگر ادھر ادھر کر سکو تو تمہاری مرضی، مگر ماننا پڑے گا کہ ساری خلقت کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اسی سے علی نے فکرم فرمایا ہے۔ اور میرے آقا نے جب فرمایا علی جن و انا نور واحد، علی اور میں ایک ہی نور سے پیدا ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اسی محبوب نے تو علی کو ولایت کا تاج پہنایا۔ آقا کریم اگر یہ اعزاز نہ عطا فرماتے تو آج کوئی علی علی نہ کرتا۔ یہ علی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، جس کا آقا میں، جس کا محبوب میں، جس کا مالک میں، جس کا محبوب میں، ساری کائنات سے بڑھ کر جس کا محبوب تر میں ہوں، اسی کا محبوب بھی، آقا بھی، مالک بھی میرا علی ہے۔ محبت سے کر دو حیدر حیدر حیدر۔ مجھے کسی نے کہا کہ یا کہنا جرم ہے، میں نے کہا چلو یا کہنا جرم ہے، خالی حیدر تو کہہ دو۔ بات ختم کر رہا ہوں میرے دوست، سنو، مرحب سامنے ہے۔ 2 منٹ دیں گے آپ مجھے؟ ہر دفعہ وعدے کو کوڑا تھی پمنا۔ اچھا 2 منٹ ختم۔ مرحب سامنے ہے، مرحب نے حضرت علی کو آتے دیکھا، حضرت علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، خیبر کا میدان ہے۔ اب بھی حیدر کا نام سن کر خیبر کانپ جاتا ہے، کبھی در و دیوار ہلتے ہیں، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ حیدر کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میرے دوست،
سنیں مرحب سامنے ہے، مرحب کا معنی بھی شیر ہے۔ مرحب کہتا ہے کہ انا الذی سمتنی مرحبا، میں وہ ہوں جس کا نام مرحب رکھا گیا، شکار کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات قریب آئے اور اپنا سینہ چوڑا کر کے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا تعارف کرا۔ 40 دن محاصرہ رہا خیبر کا، ایک ایک صحابی کو میرے آقا کمان دے کر بھیجتے تھے کہ جاؤ خیبر کو فتح کرو، لیکن مشیت الہی علی کے حصے میں آئی، تقدیر الہی علی کے حصے میں جو آنی تھی۔ جب مولا کائنات مرحب کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کو حیدر کا نام دیا۔ اور حیدر کا معنی کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چیر کے رکھ دینے والے کا نام حیدر ہے۔ بس آخری جملے سن لیجئے۔ حمزہ اس کا معنی بھی شیر، لیکن حمزہ وہ ہے وہ شیر ہے، اور غضنفر اس کا معنی بھی شیر، زیغم اس کا معنی بھی شیر، عباس اس کا معنی بھی شیر، حیدر اس کا معنی بھی شیر، مرحب اس کا معنی بھی شیر۔ اب سنیں، بس بات ختم ہے، آخری جملے ہے۔ مرحب اس شیر کو کہتے ہیں جو کچھار میں سویا ہوا ہو۔ عربی میں عجیب ایک لطافت ہے، ایک ایک لفظ کی کیفیت کا نام ہے، ایک ایک لفظ کی کیفیت کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں نا کہ مرحب شیر ہے، لیکن وہ شیر ہے جو سویا ہوا ہے۔ زیغم اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کے انتظار میں باہر ٹہل رہا ہو، اس کو زیغم کہتے ہیں۔ غضنفر اس شیر کو کہتے ہیں جس کے سامنے شکار آ گیا ہو، اور حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار پر جھپٹ پڑا ہو، اور عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو شیر کو قابو میں کر چکا ہو۔ اب حیدر حیدر کی آواز آنی چاہیے ورنہ جرمانہ لگا دوں گا، آدھا گھنٹہ اور آگے لے جاؤں گا۔ اب حیدر کس کو کہتے ہیں؟ حیدر اس کو کہتے ہیں جو شکار کو شکنجے میں جکڑ کر چیر کے 2 حصوں میں کر دے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ حیدر حیدر حیدر۔ اللہ کی قسم میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، قیامت کے روز جب ہوں گے نا، حوض کوثر کے مالک، چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے حوض کوثر کا مالک میں، مجھے رب نے حوض کوثر کا مالک بنایا۔ آقا مالک تو ہے، آپ کی حدیث پاک ہے کہ کبھی میں حوض کوثر پہ ہوں گا، کبھی میں میزان پہ ہوں گا، کبھی میں پل صراط کے پائے پر ہوں گا، کبھی میں امت کی بخشش کے لیے رب کے عرش کے نیچے حمد و ثنا کر رہا ہوں گا، کبھی میں پل صراط کے حصے پر کھڑا امت کے لیے رب سلم سلم کہہ رہا ہوں گا۔ آقا حوض کوثر پہ اتنی امت، اتنی مخلوق جو آئے گی، اس کو ساقی کوثر کون بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا مالک میں ہوں، پلانے والا میرا علی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے سچے یاروں کا ادب اور مولا کائنات کی محبت، اہل بیت کی عزت، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس کرو۔